بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا عذاب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگی۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے ذکر کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اتنے روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائے تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اسے نجات نہ پائے تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدھے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ حال ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونکار مار دے تو زمین پر بالکل سبزی نہیں اگے، یعنی اس کا زہر کا یہ اثر ہے۔ ان میں سے ایک اژدھا بھی اگر ایک بار زمین کی طرف پھونک مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین میں ایک گھاس کا ایک تنکا بھی گننے کے قابل نہ رہے۔ آج کل کی لڑائی کے سامان جیسے ایٹم بم وغیرہ دیکھ کر نبی کریم کے اس ارشاد کے سمجھنے میں ذرا بھی جھجک محسوس کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت برا بن عازب کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے دوزخ کی گرمی اور سخت لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی کا ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا اس گرج کو ایک بار مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورب پشچم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک بار مارنے سے مٹی ہو جاتا ہے، پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ گرج کے مارے جانے سے وہ زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ سوال یہاں ایک بات معلوم کرنے کی ہے کہ انسانوں اور جنوں کو میت کے مرنے اور اس کی چیخنے کی آوازیں کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کو بارک کی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو قبر کا عذاب دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کی مصیبت کے مارے ہوئے کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے۔ حالانکہ خدا کے یہاں غیب پر ایمان معتبر جس پہ بھروسہ کیا جائے ہے، صرف رسول اللہ کی بات سن کر مانی، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ اگر دوزخ، جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر غیب پر ایمان نہ رہے اور سب ایمان لے اور مومن ہو جائے، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں، سو ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے اور رسول کی باتوں کو تصدیق کر لے، مگر اس وقت ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے رسول کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دی بلکہ دکھا بھی دی، چونکہ آپ میں انہیں دیکھ کر برداشت کرنے کی طاقت موجود تھی، یہاں تک کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ رضی اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی۔ اس کو سن کر آپ نے فرمایا کہ یہودی کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا، ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں۔
ان کے بارے میں اللہ نے دریافت کی فرمایا کہ ان قبروں والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا شرک کے زمانے میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انسانوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، مجھے ڈر نہیں ہوتا تو تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ میں خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کچھ حصہ سنا دوں جسے میں سن رہا ہوں۔